جب ان کی نسبت انبیاء کرام سے ہو جاتی ہے وہ عورت عام عورت نہیں رہ جاتی بلکہ کائنات کی عورتوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن سے میرے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا وہ خدیجہ الکبریٰ۔ جب سارے لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جھٹلا رہے تھے، پھر اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لائی۔ خواتین میں سے سب سے پہلے جو میرے مصطفیٰ پر ایمان ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اگر مال کے حوالے سے دیکھا جائے، کوئی بھی جو ہے وہ مال دینے کے لیے کسی طرح بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے مصطفیٰ پہ اپنا سارا مال جو ہے وہ قربان کر دیا۔ تو کتابوں میں آتا ہے ابھی آپ کا نکاح میرے مصطفیٰ سے نہیں ہوا، آپ کا غلام ہے میسرہ، اس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب ان کے شام کی تجارت کے لیے جانے لگے تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے اپنے غلام کو میرے مصطفیٰ کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ تجارت کے لیے چلے جاؤ اور ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، یہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ تو پھر میسرہ جب جاتا ہے نا غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے سب سے پہلے دیکھا جب میرے مصطفیٰ شام کے شام میں پہنچے نا، ان کے شام کے شہر بصرہ میں پہنچے، میرے مصطفیٰ بھی راستے میں ہیں تو بادلوں نے سایہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی میرے مصطفیٰ چلے ہیں گھر سے تو بادلوں نے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جب شہر میں بصرہ کے شہر پہنچے، ایک درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں تو قریب ہی جو چرچ تھا عیسائیوں کا، ان کا پادری بہت بڑا، اس نے دیکھا اس درخت کے نیچے ایک آدمی جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنے چرچ سے نکلتا ہوا قریب آیا، میسرہ غلام سے پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون ہے جو وہ درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا نام محمد ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ان کا نام محمد ہے، قریش خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ان کی عظمت پر، اس درخت پہ آج تک کوئی عام بندہ نہیں سویا، جب بھی اس درخت کے نیچے کسی نے آرام کیا ہے یا وہ اللہ کا نبی ہے یا وہ اللہ کا رسول بن کے آیا ہے۔ کس نے کہا؟ عیسائیوں کے پادری نے کہا، جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے، انہوں نے کہا اس درخت کے نیچے آج تک کوئی عام بندہ نہیں سویا، اگر سویا ہے یا وہ نبی ہے یا اللہ کا رسول ہے، اس کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی عام بندہ نہیں سویا، اس لیے جلدی سے ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ایسا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اے میسرہ، تم وہاں کے علاقے والوں کو مبارک ہو کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہے، بلکہ اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہے۔ یہ تجارت کا واقعہ چلتے چلتے جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے شام میں پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دوران تجارت۔ پھر میسرہ غلام جو ہے وہ ایک ایک بات نوٹ کرتا رہا کیونکہ ان کی ڈیوٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے لگائی تھی۔ انہوں نے دیکھا جو بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہو کے رہ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، المختصر ان کے شام کا سفر سے جب میسرہ غلام اور میرے مصطفیٰ کریم واپس لوٹے، میسرہ غلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس سے پہلے بھی بارہا تجارت کے لیے جا چکا تھا، لیکن جو اس سال اس کو مزہ آیا نا تجارت کا، اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں آیا۔ اس نے دیکھا پہلے سے کئی گنا بڑھ کر نفع بھی ہو چکا ہے۔ ارے نفع کیوں نہ ہوتا؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ نفع کیوں نہ ہوتا
جب میرے مصطفیٰ تجارت کے امیر بن کر گئے ہیں، کل کائنات کے بادشاہ تجارت کرنے میں ساتھ ساتھ ہیں، اس تجارت میں پھر نفع ہی ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واپس لوٹے مکہ کے اندر۔ ابو نیسرہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ غلام گیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا جتنی جلدی ہو سکے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچوں اور ان کو یہ خوشخبری سناؤں، اللہ تعالیٰ نے مال تجارت میں بہت زیادہ ہمیں نفع عطا فرما دیا ہے۔ نیسرہ جیسے ہی مکے کے اندر پہنچے، دوڑتے ہوئے خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ کے پاس جب پہنچے نا، حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہوا کیا، خیریت تو ہے؟ پہلے جب بھی تم ملک شام کی تجارت سے واپس آیا ہے، اتنی خوشی میں نے تیرے چہرے سے نہیں دیکھی، اتنے عذاب جو آج میں نے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں اے میری مالکہ، اے میرے سر کا تاج، میں تجھے کیا بتاؤں، اس تجارت کا کچھ انوکھا ہی انداز تھا، اس تجارت کے اندر میں نے عجیب و غریب معاملات دیکھے ہیں۔ جب میں گھر سے چلا ہوں پہلے تو مجھے گرمی بھی لگتی تھی، کہہ دو سبحان اللہ، اگر گرمی ہے تو مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی تھی۔ تو برادران اسلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں ارے وجہ کیا ہے، کھل کے بتاؤ، اصل راز کی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج تو میں نے عجیب ہی معاملہ دیکھا ہے، اس سفر کے دوران پہلے مجھے گرمی لگتی تھی، اس سفر کے دوران میں جیسے ہی گھر سے نکلا ہوں میرے اوپر بادلوں نے سایہ کر دیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بادلوں نے سایہ کر دیا ہے۔ جب ان پہ بادلوں نے سایہ کیا ہے میں بھی سائے کے نیچے ہو گیا ہوں، مجھے گرمی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ان کی اتنی برکت ہے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ جانے کی۔ اگر وہ کسی سے گاہک سے کسی سوداگر سے بات کرتے ہیں تو وہ فوراً سودا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ دوحا کے چہرے کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ سارے معاملات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اتنی بڑی مال و دولت رکھنے والی، جن کے ساتھ درجنوں جو ہے وہ لونڈیاں ہوا کرتی تھی، اس وقت کے اندر آپ کے پاس سینکڑوں اونٹ ہوا کرتے